بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو بھی میں ویڈیو بناتا ہوں تو وہ صرف میں آپ لوگوں کے لیے نہیں بناتا ہوں۔ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ میری ویڈیو کو دھیان سے سنا کرو۔ اس کے اندر جو میں جواب دیتا ہوں نا، یہ پٹواریوں اور یوتھیوں کو، ان کے اندر جو دلیلیں اور ثبوت ہوتے ہیں نا، اس کو اچھی طرح یاد کیا کرو، دھیان سے دیکھا کرو۔ پھر یقیناً آپ لوگوں کے آس پاس میں بھی چھوٹے چھوٹے یوتھی اور پٹواری تو رہتے ہوں گے۔ جب وہ آپ کے اوپر سوال کریں گے تو آپ لوگوں نے وہی جواب دینا ہے جو آپ میری ویڈیو میں دیکھتے ہو۔ ناظرین، آج پھر میں کچھ دن پہلے، میرا خیال ہے کہ عمران خان کے پاس نا مردوں کی کمی ہو گئی ہے۔ جس طرح وہ جلسے اور دھرنوں میں عورتوں کا سہارا لیتا ہے، اس طرح سوشل میڈیا میں علامہ خساد رضوی صاحب کے اوپر یا تحریک لبیک کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، جو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو وہ پی ٹی آئی لیڈیز کی طرف سے زیادہ بنایا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک پی ٹی آئی کی لڑکی تھی، اس نے الزام لگائے تھے سعد رضوی صاحب کے اوپر، اس کو بڑا میں اس کے جھوٹ پکڑے تھے، آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ تو آج پھر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک لڑکی ہے پی ٹی آئی کی، رابعہ بی بی اس کا نام ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہے۔ اس نے پورے طریقے لبیک والوں کے اوپر ایک سوال کیا ہے اور اس نے تنقید کی ہے سعد رضوی صاحب اور طریقے لبیک کے اوپر۔ تو میں جواب دینے جا رہا ہوں، تو یہ جواب آپ غور سے سننا، اور جو بھی چھوٹا چھوٹا آپ کو ارد گرد کہیں بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر ملتا ہے یا نون لیگ کا سپورٹر ملتا ہے، تو جب وہ یہ سوال کریں گے، اس لڑکی نے ایک سوال کیا ہے، وہ تقریباً پی ٹی آئی کے لوگ وہی سوال کرتے ہیں، تو پھر آپ کو جواب تو معلوم ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ ایک لڑکی ہے، اس نے رابعہ بی بی ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ، تو ناظرین وہ ٹویٹ رکھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ تو ناظرین، وہ لڑکی کہتی ہے کہ ان سوالوں کے جواب دو، میرے ٹی ایل پی والوں سے کچھ سوالات، میرے ٹی ایل پی کے لوگوں سے کچھ سوالات ہیں، ان کے مجھے جواب چاہیے۔ اگر مجھے ان سوالوں کا جواب مل گیا، میں ان کو حق پہ مان لوں گی۔ اگر جو سوال میں کر رہی ہوں ٹی ایل پی والوں کے اوپر، اگر ان لوگوں نے مجھے سوال کا جواب دیا تو میں مان جاؤں گی کہ آپ حق پہ ہیں۔ یہ مانیں گے نہیں، یہ فتنہ ہے، لیکن جواب دینا ہمارا فرض ہے، تو مان لو گا۔ اگر دین تخت پہ لانا ہے تو عمران خان کی قائم کردہ رحمت العالمین اتھارٹی کی حمایت کیوں نہیں کی، حالانکہ وہ ایک غیر سیاسی تنظیم تھی۔ اب ناظرین، یہ لڑکی کہتی ہے، غور سے سننا پلیز، بہت کام کی ویڈیو ہے، آپ کو یہ میں جو آگے ثبوت اور دلیل آپ کو لوگوں کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، یہ بہت آپ کو کام آئے گی۔ یہ لڑکی کہتی ہے کہ بھائی، میرا ٹی ایل پی والوں کا سوال ہے کہ اگر آپ دین تخت پہ لانا چاہتے ہو تو عمران خان نے جو رحمت العالمین اتھارٹی بنائی ہے تو آپ نے ان کو سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ سب سے پہلے تو میں جواب دے دوں، پھر ثبوت رکھوں گا کہ ہم نے اس لیے سپورٹ نہیں کیا کہ عمران خان نے اسلامی ٹچ دیا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ وہ صرف پاکستان میں، یا خاص کر تحریک لبیک کی جو بڑھتی ہوئی پاپولرٹی ہے، اس کو کور کرنے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ عمران خان تو بہت دیندار آدمی ہے، اس لیے اس نے بنائی تھی۔ اس کا ثبوت میں نمبر 1 پہلے رکھنے جا رہا ہوں، وہ ہے یعنی کہ بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا تھا عمران خان نے۔ اس بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے یعنی کہ یہی جواب دیا تھا، آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہوں گے، کہ انہوں نے سوال کیا کہ بھئی آپ نے یہ رحمت العالمین اتھارٹی کیوں بنائی؟ تو اس نے کہا ہے کہ تحریک لبیک کا جو ووٹ ہے اس کو میں کور کرنے کے لیے، تاکہ وہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ جس طرح میں قومی یوتھ کو اسلامی ٹچ دے کے بے وقوف بنا رہا ہوں، تو اسی طرح میں مثال گلی کے ٹی ایل پی والوں کو بھی بنا رہا ہوں۔ یہ بی بی سی کا ہے۔ اب اگر کوئی یوتھیا یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے، کیونکہ یہ مانتے تو نہیں ہے نا، یہ تو عمران خان کے بولے ہوئے الفاظ بھی نہیں مانتے، تو پھر یہ ٹویٹ جو دوسری کی بات کیسے مانیں گے؟ تو میں ان کے سامنے عمران خان کے اپنے الفاظ رکھتا ہوں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے اور بار بار ثابت بھی کیا، آگے بھی ثابت کریں گے کہ عمران ایک لبرل شخص ہے، وہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتا ہے، اسلامی ٹچ دے کے وہ خاص کر تحریک لبیک کا ووٹ ہے یا پاکستان میں جو مذہبی ووٹ ہے وہ اس کو اپنی طرف کرنا چاہتا ہے۔ یہ عمران خان کا مقصد ہے۔ اب بی بی سی کو اس نے بتا دیا، کیونکہ اگر اس کا دین مقصد ہوتا تو وہ کہتا کہ بھئی رحمت العالمین ہم نے بنائی ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے پوری دنیا کے لیے۔ تو اس نے کہا ہے کہ ٹی ایل پی، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب یہ لیگ سلسلہ شروع ہوا تھا تو جو ایک ہیکر تھا اس نے یہ بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، میں کوشش کیا مجھے نہیں ملا لیکن میرے پاس میموری میں ہے، کہ اس نے کہا تھا کہ عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ نے خادم حسین رضوی کی طرح سیاست کرنی ہے۔ اس بشرا بی بی نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا۔ اب بی بی سی کا ٹویٹ بھی یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان کا مقصد دین نہیں ہے۔
اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں عمران خان کے اپنے الفاظ کہ وہ ایک لبرل شخص ہے اور وہ صرف سیاسی ٹچ دے رہا ہے. یہ بھی سنو. میں اپنے آپ کو لبرل کہتا ہوں. اسلام ہمیں لبرل بناتا ہے. میں مسلمان ہوں, میں لبرل ہوں. یعنی وہ دین ہی ہمارا لبرل ہے. ہمارے جو دنیا کے گریٹسٹ لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لبرل تھے, نو ڈاؤٹ, اور ہر طرح ایک لبرل انسان تھے. They are all Pakistanis and they are all equal citizens of Pakistan. اور انشاءاللہ ہم اس ملک میں لبرلزم جو ہے اس کو پروموٹ کریں گے. ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمران خان خود تسلیم کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا دین بھی لبرل ہے. نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لبرل تھے, ہم بھی لبرل ہیں. اور چودھری سرور جو اس ٹائم گورنر تھا وہ کیا کہتا تھا کہ ہم نے پاکستان میں لبرلزم کو سپورٹ کرنا ہے, یعنی پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانا ہے, یہ کچھ کرنا ہے. یہ سب عمران خان کی ویڈیو بی بی سی کا ٹویٹ ہو گیا, اس کے بعد چودھری سرویز کا ٹویٹ ہو گیا. یہ سب کچھ دکھانے کے باوجود بھی اگر قومی یوتھ کہے گی کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے, تو ان سے ایک اور یہ سوال کرنا کہ عمران خان نے پونے 4 سال میں ایسا کون سا کام کیا ہے عملی طور پہ کہ جو اس نے ثابت کیا ہو کہ میں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو بنانا چاہتا ہوں. لیکن سیکولر اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے اس نے آسیہ ملونہ کو اس نے رہا کیا, شکور قادیانی کو اس نے رہا کیا, ساون مسیح کے جتنے بھی ساون مسیح گستاخ کو اس نے رہا کیا, اس کے بعد جہنم آباد کے جتنے مجرم تھے اس کو عمران خان نے رہا کیا, کرتارپور بارڈر عمران خان نے کھولا ہے, اس کے علاوہ کشمیر کو عمران خان نے ہاتھ میں دیا ہے. فرانسیسی سفیر کے وقت عمران خان نے کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. سلمان رشدی کے حملے کے اوپر عمران خان نے شدید مذمت کیا ہے. فرانس کے اندر جو ٹیچر کو جہنم الواصل کیا گیا تھا تو عمران خان نے کہا تھا کہ جو فرانس میں مسلمانوں نے دہشت گردی کی ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں, جو الفاظ میکرون نے کہے تھے. اور اس کے بعد میرا جسم میری مرضی جو عورتوں کا پروان ہے وہ عمران خان کے دور میں چڑھا. بے حیائی اور بے غیرتی کا جو ثبوت دیا عمران خان نے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. رمضان شریف کے مہینے میں اس نے ناچ گانے بے غیرتی کا بازار گرم کیا. ہر جلسے اور دھرنے میں اس نے فحاشی, بدتمیزی اور بے غیرتی پھیلائی. یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ رحمت للعالمین اتھارٹی یا یون میں کھڑے ہو کے تقریر کرنا وہ ہے ٹچ, وہ ہے اس کا اسلامی ٹچ پاکستانی قومی یوتھ کو بے وقوف بنانے کے لیے. وہ جھوتیوں کو تو بے وقوف بنا سکتا ہے لیکن سچے عاشقان رسول کو وہ بے وقوف نہیں بنا سکتا ہے. تو لہٰذا میری یہ جو رابعہ بیوی ہے آپ آنکھیں کھولو, یہ بالکل اسلامی ٹچ ہے. عمران خان کا دور دور تک اسلام سے تعلق نہیں ہے, نہ اس کا اسلام سے تعلق ہے, نہ اس کا پاکستان سے تعلق ہے, نہ اس کا غریب عوام سے تعلق ہے. وہ ایک انا پرست شخص ہے, ضدی شخص ہے. اپنی انا کی خاطر, اقتدار کی خاطر وہ کسی طریقے سے پاور میں آنا چاہتا ہے. نہیں تو ان کا اس پاکستان یا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ماننا آپ لوگوں نے بالکل نہیں ہے, لیکن ہمارا کام تھا آپ لوگوں کو منہ توڑ جواب دینا, جو الحمدللہ ہم نے دے دیا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.